کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو کس دور میں مسجد میں شامل کیا گیا؟ ہاں جی، نبی علیہ السلام کی قبر کو کس زمانے میں مسجد میں شامل کیا گیا؟ اچھا جی، مجھے ایک بات بتائیں پہلے آپ، بھائی نے لکھا ہے روضہ، اگر نبی علیہ السلام کی قبر کو قبر کہہ لیا جائے تو اس میں گناہ ہے کوئی؟ جی، صحابہ کرام آپ کی قبر کو قبر کہتے تھے کہ روضہ کہتے تھے؟ جی، قبر کہتے تھے، کبھی کسی صحابی نے روضہ کہا ہو؟ تو آج ہم نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ آپ کی قبر کو قبر کہنا گستاخی یا توہین ہے؟ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا ذکر بار بار کرتے ہیں کہ آپ فوت ہوئے، توفی یا ماتا کا لفظ بولتے ہیں کہ آپ فوت ہو گئے، اور یہی لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں۔ آج یہ لفظ توہین کیوں بن گیا ہے؟ قرآن پاک نبی علیہ السلام کو بشر کہتا ہے، اور آج یہ لفظ توہین کیوں بن گیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تعلیمات تبدیل کیوں ہو رہی ہیں؟ میرے بھائی، صحابہ کرام والے الفاظ استعمال کیا کریں، ان الفاظ میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ کوئی اور لفظ استعمال کریں، کیا پتہ ٹھیک ہو، کیا پتہ ٹھیک نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحابہ کرام والا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں، اس کو توہین سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کے فتوے کی زد میں کون آ رہا ہے؟ جی، صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ جس لفظ کو گستاخی سمجھتے ہیں، صحابہ کرام استعمال کرتے رہے تو نعوذ باللہ کیا وہ گستاخی کرتے رہے؟ تو بہرحال آپ کی قبر کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ کس زمانے میں مسجد کا حصہ بنی، اور یہ سوال کر کے بھائی نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کسی زمانے میں یہ قبر مسجد سے باہر تھی۔ یہ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے میرے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون خلیفہ بنے؟ ان کے زمانے میں یہ قبر مسجد کے اندر تھی یا مسجد سے باہر تھی؟ جی، باہر تھی۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں، جناب عثمان کے زمانے میں، جناب علی کے زمانے میں، آواز آسا ہوتی جا رہی ہے آپ کی، امیر معاویہ کے زمانے میں باہر تھی۔ صحابہ کرام کی حکومت میں حالانکہ مسجد نبوی میں توسیع بھی کی گئی، قبلے والی سائڈ سے بھی کی گئی، صحابہ کرام کے زمانے میں قبلے والی سائڈ سے بھی توسیع کی گئی۔ آپ حیران نہیں ہو رہے اس پہ؟ جب قبلے والی سائڈ سے توسیع کریں گے تو کیا ہوگا؟ مصلی امامت تبدیل ہو جائے گا۔ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قبلے والی سائڈ سے انہوں نے توسیع کی، دائیں سائڈ سے توسیع کی، پچھلی سائڈ سے توسیع کی، بائیں سائڈ سے نہیں کی، کیونکہ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ جب صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہو گیا، سن 90 ہجری کے قریب، اس وقت کے بادشاہ نے جب مسجد میں توسیع کی تو اس سائڈ سے بھی توسیع کی، اور وہ آپ کا حجرہ جس میں آپ کی قبر تھی جو مسجد سے باہر تھا، مسجد کے اندر شامل ہو گیا۔ اب یہاں سے کیا مسئلہ نکلا کہ قبر میں مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ مسجد میں ایک قبر بنائی جا سکتی ہے؟ جی بھائی، یہ یہاں پہ تو ہو گیا ہے، یہاں پہ تو ہو گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبیوں کو وہاں پہ دفن کرتے ہیں جہاں پہ فوت ہوئے ہوں، تو آپ کو جناب عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا، اور وہ حجرہ مسجد سے باہر تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ سجدے اللہ کو کرتے تھے لیکن قبر کے پاس، نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے تھے لیکن قبر کے پاس۔ فرمایا
تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے روک دیا، بادشاہ نے کام کر لیا، اب کس کی بات مانیں گے؟ جی، نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی؟ وہ جو یہاں پہ ہوا ہے کسی بادشاہ کا کام ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے۔ آپ کے دانت شہید کیے گئے، تو کیا نبی کے دانت شہید کرنا جائز ہے؟ آپ کو برا بلا کہا گیا، کیا نبی کو برا بلا کہنا نعوذ باللہ جائز ہے؟ نہیں۔ تو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس بات کا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا۔ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، آخری سانسیں آپ کی نکل رہی ہیں، چادر آپ کے چہرہ مبارک پہ ہے، کبھی چہرے پہ دیتے ہیں کبھی اتار لیتے ہیں، پانی پاس پڑا ہوا ہے، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس پانی سے ہاتھ کو تر کر کے چہرے پہ لگاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں موت کے لمحات بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس حالت میں کہ جب کہ موت کے لمحات بڑے سخت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر۔ عجیب بات نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے دانت شہید کیے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی، طائف کے پہاڑوں پہ آپ کو لہو لہان کیا گیا، فرشتہ آ گیا کہ طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، آپ نے بد دعا نہیں دی، آج آخری سانسیں لے رہے ہیں اور یہاں پہ رحمت کی بجائے لعنتیں کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا جرم ہے؟ فرمایا جرم یہ ہے کہ ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اس موقع پہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کر کے اپنی امت کو خبردار کرنا چاہتے ہیں، وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ اسی لیے علماء کرام کا آج فتویٰ ہے کہ جہاں پہ مسجد اور قبر ایک ساتھ ہوں، دیکھا جائے پہلے کون سی چیز بنی تھی۔ اگر پہلے قبر تھی، مسجد بعد میں بنی تھی، مسجد کو کہیں اور لے جائیں، اور اگر مسجد پہلے تھی قبر بعد میں بنی تھی تو قبر کو کہیں اور لے جائیں۔ یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ نماز چاہے آپ اللہ کے لیے پڑھیں، قبر کے پاس نہ پڑھیں، قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔